السلام علیکم فرینڈز، آج ہم دوسری مرتبہ مل رہے ہیں اور موضوع ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر گرافکس، یعنی آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم بات کریں گے گرافکس سسٹمز پر۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کمپیوٹرز میں، کمپیوٹر گرافکس کے فیلڈ میں، اس نے بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے ہارڈ ویئر اور اسپیشلائزڈ سافٹ ویئر کو جنم دیا ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں جو اسینشیل ہارڈ ویئر ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کی ورکنگ کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گرافک سسٹمز کا مین انگریڈینٹ یعنی ڈسپلے ڈیوائس کیسے بنتی ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ویڈیو ڈسپلے ڈیوائسز پر، راسٹر سکین سسٹمز پر، رینڈم سکین سسٹمز، گرافکس مانیٹرز اینڈ ورک اسٹیشنز، ان پٹ ڈیوائسز، ہارڈ کاپی ڈیوائسز اینڈ دین سم اسپیشلائزڈ گرافکس سافٹ ویئر۔ ویڈیو ڈسپلے ڈیوائسز میں جو ایک مین انگریڈینٹ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ ہے ریفریش کیتھوڈ رے ٹیوبز۔ آج ہم ریفریش کیتھوڈ رے ٹیوبز کا اسٹرکچر پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ راسٹر سکین ڈسپلیز، رینڈم سکین ڈسپلیز، کلر CRTs، ڈائریکٹ ویو اسٹوریج ٹیوبز، فلیٹ پینل ڈسپلیز اور پھر 3 ڈائمینشنل ویونگ ڈیوائسز کے بارے میں بھی آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ریفریش کیتھوڈ رے ٹیوب سے۔ اس کے اسٹرکچر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر کیتھوڈ ہے، ایک کنٹرول گرڈ ہے اور پھر ایک فوکسنگ سسٹم ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے انٹرنل اسٹرکچر آف کیتھوڈ رے ٹیوب واضح کرنے کے لیے 2 تصویریں ہیں۔ ان میں سے پہلے والی تصویر جس کے اندر ہم کنیکٹر پنز اور بیس کا حصہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر الیکٹران گن فٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کو ہم چند دفعے کے بعد دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے دیکھیے ایک فوکسنگ سسٹم ہے اور اس کے بعد میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلز ہیں اور اس کے بعد پھر بیم فاسفور کوٹڈ اسکرین پر بمبار ہو رہی ہے۔ الیکٹران بیم اس فاسفور کوٹڈ اسکرین پر جب جا کے لگتی ہے تو فاسفور کو روشن کر دیتی ہے۔ جس جگہ پر یہ الیکٹران بیم ہٹ کرے گی اس جگہ پر فاسفور روشن ہو جائے گا اور اس سے امیج بنایا جا سکے گا۔ اب اس کنیکٹر پنز جو ہیں یہ تو بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ الیکٹران گن کا فنکشن یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کیتھوڈ ہے۔ کیتھوڈ کو ایک فلامنٹ کے ذریعے سے ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ہیٹ سے کیتھوڈ الیکٹرانز ریلیز کرتی ہے۔ اب ان الیکٹرانز کو فوکسنگ سسٹم فوکس کرتا ہے کیونکہ تمام نیگیٹولی چارج پارٹیکلس ہیں، سو ان کو فوکس کرنے کے لیے ایک فوکسنگ سسٹم ہے اور پھر اس کے بعد انہیں جس جگہ پر اسکرین پر بمبار کرنا ہو اس جگہ پر فوکس کرنے کے لیے ایک میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلز کا سیٹ استعمال ہوتا ہے جو اس الیکٹران بیم کو ہماری ضرورت کے مطابق اسکرین کے کسی حصے پر بمبار کر سکتا ہے۔ اب یہ جو دوسری تصویر ہے اس کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہ ہیٹنگ فلامنٹ جس کو جب ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں تو اس سے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ کیتھوڈ کو پہنچتی ہے۔ کیتھوڈ سے پھر الیکٹرانز ریلیز ہوتے ہیں۔ ان ریلیزڈ الیکٹرانز کو ایک کنٹرول گرڈ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو پھر پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک کنٹرول گرڈ جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کرتی ہے اور اس ایریا میں لے آتی ہے جہاں سے ہم ان کو ایک بیم کی شکل میں آگے لے جا سکیں۔ کنٹرول گرڈ کے اندر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے۔ یہ تمام جو الیکٹرانز ہیں ریلیزڈ الیکٹرانز بمبارڈمنٹ کے لیے ان کو اس کنٹرول گرڈ کے اس ہول سے گزار کر ہم اس سے اگلے ایریا میں فوکسنگ اینوڈز تک لے آتے ہیں۔ فوکسنگ اینوڈز کا کام یہ ہے کہ وہ اس الیکٹران بیم کو فوکس کریں گے اور پھر اس سے اگلے
اسٹیپ کے اوپر، اس سے اگلے فیز کے اندر ایکسیلریٹنگ اینوڈز موجود ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسی الیکٹران بیم کو، ان الیکٹرانس کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو اے ڈیزائرڈ ایکسیلریشن، اور پھر ان ایکسیلریٹڈ بیمز کو ہم فاسفور کوٹڈ اسکرین پر بمبار کر کے اپنی مرضی کا امیج حاصل کر سکتے ہیں. سو یہ الیکٹران بیم کا پاتھ تھرو کنٹرول گرڈ، فوکسنگ اینوڈ اور ایکسیلریٹنگ اینوڈ آپ نے دیکھا. اسی پروسیس کو ایک اور تصویر کے ذریعے سے کچھ مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہیٹنگ فلامنٹ بیک پہ موجود ہے. وہ ہیٹنگ فلامنٹ جب اس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو ہیٹ جنریٹ کر رہا ہے. اس ہیٹ سے کیتھوڈ میں سے الیکٹرانز ریلیز ہو رہے ہیں، اور یہ الیکٹرانز پھر کنٹرول گرڈ میں سے ہوتے ہوئے فوکسنگ سسٹم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر فوکسنگ سسٹم ان کو ڈفلیکشن کوئلز کی مدد سے ڈیزائرڈ ایریا آف اسکرین پر بمبارڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. پچھلی تصویر میں آپ نے دیکھا تھا میگنیٹک ڈفلیکشن کوئلز کا کانسیپٹ آ رہا ہے، جہاں پر ہمیں بیم کو اپنی مرضی کی جگہ پر لے جانا ہے اسکرین پر فاسفور کے اوپر بمبارڈ کرنے کے لیے یا فائر کرنے کے لیے. وہاں ہم میگنیٹک ڈفلیکشن کوئلز استعمال کر رہے ہیں. ان کی مدد سے بھی ڈفلیکشن الیکٹران بیم کی ہو سکتی ہے. ان میگنیٹک کوئلز کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اس اینولپ، جس کو ہم شیشے کا بنا ہوا جو کیسنگ ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں اسمبل ہوئی ہوئی ہیں، جس کو ہم ایک اینولپ بولتے ہیں، اس اینولپ کے اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں 2 پیئرز لگتے ہیں میگنیٹک ڈفلیکشن کوئلز کے. اور جب ان میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو ان کا میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بیم کو اپنی مرضی کی جگہ پر فائر کرنے کے لیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر ہمارے پاس کچھ روز ہیں اور کچھ کالمس ہیں جن کے اوپر ہمیں پکچر کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے یا ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. جہاں جس جگہ پر جو تصویر بنانا مقصود ہو اس جگہ پر اس بیم کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اب ایک اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب فاسفور کو الیکٹران بیم کے ذریعے بمبارڈ کیا جاتا ہے تو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے روشن ہوتا ہے. اس کی ایلومینیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ڈسپیٹ ہونے لگتی ہے. اس واسطے کسی بھی تصویر کو اسکرین پر برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے بار بار ریفریش کریں. اسی واسطے اس کیتھوڈ رے ٹیوب پر بیسڈ ڈسپلے ڈیوائس کو کیتھوڈ رے ٹیوب، ریفریش کیتھوڈ رے ٹیوب کہا جاتا ہے. سو میگنیٹک ڈفلیکشن کوئلز کی مدد سے ہم بیم کی ڈفلیکشن کا کام کر سکتے ہیں، اسے اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں، یا دائیں یا بائیں کر سکتے ہیں، یا پھر اس کی بجائے انٹیریئر میں، اسی اینولپ کے انٹیریئر میں ایک میٹالک کوٹنگ وہ لگائی جا سکتی ہے، اور اس کوٹنگ کو ہائی پازیٹیو وولٹیج دے کر ہم ایکسیلریشن کا کام لیتے ہیں، اور پھر جب ایکسیلریٹڈ بیمز کو ڈفلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم اس کے اندر ڈفلیکشن کوئلز استعمال کر لیتے ہیں. ایک تصویر اور دیکھ لیے. اس میں ہمارے پاس ڈفلیکشن کے لیے ڈفلیکشن پلیٹس کے 2 پیئرز دکھائی دے رہے ہیں. ورٹیکل ڈفلیکشن پلیٹس ہیں اور ہاریزونٹل ڈفلیکشن پلیٹس ہیں. ہاریزونٹل ڈفلیکشن پلیٹس کا کام یہ ہے کہ وہ بیم کو ہاریزونٹلی دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں شفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، اور ورٹیکل ڈفلیکشن پلیٹس کا کام یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف بیم کو ڈفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. باقی اسٹرکچر آپ کو اسی طرح سے دکھائی دے رہا ہے. کنیکٹر پنز ہیں، بیس ہے، بیس میں الیکٹران گن فٹ ہوئی ہوئی ہے وچ از ایکچولی کیتھوڈ ود ہیٹنگ فلامنٹ. اس کے بعد ایک فوکسنگ سسٹم ہے، اس کے بعد ڈفلیکشن پلیٹس کے پیئرز ہیں، اینڈ دین the phosphor coated screen is being fired with that electron beam. اور جس جگہ پر ہمیں روشنی درکار ہے امیج بنانے کے لیے اس جگہ کو ہم اس کی مدد سے روشن کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ٹپیکلی 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 60 سے 80 مرتبہ فاسفور کوٹڈ اسکرین کو ایلومینیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فاسفور کا ایریا جس کو ہم روشن کرتے ہیں وہ 1/60 سیکنڈ سے زیادہ روشن نہیں رہتا ہے. سو اگر ہم کنٹینیوس پکچر کا افیکٹ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس
امیج کو جو بھی ہم اسکرین پر ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں 1 سیکنڈ میں کم از کم 60 مرتبہ یا 60 سے 80 مرتبہ تک ریفریش کیا جائے. اور یہ کام ہم کیتھوڈ رے ٹیوب میں کرتے ہیں اور اسی سے امیج اسکرین پر اپیئر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ راسٹر اسکین ڈسپلیز کی. راسٹر اسکین ڈسپلیز میں کانسیپٹ ہے ایک ریفریش بفر یا فریم بفر کا. ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. پکسل کیا چیز ہے, بٹ میپ اور پکس میپ کسے کہتے ہیں, ہاریزونٹل ریٹریس اور ورٹیکل ریٹریس میں کیا فرق ہے, اور پھر انٹرلیسڈ اور نان انٹرلیسڈ ڈسپلیز میں کیا فرق ہے. آئیے پہلے ہم فریم بفر کی بات کرتے ہیں یا ریفریش بفر کی. ریفریش بفر میں جو امیج اسکرین پر ڈسپلے ہونا ہے اس کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. سادہ ترین ایگزامپل میں اگر دیکھیے, جب ہمیں جو امیج ڈسپلے کرنا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یا سفید ہے یا کالا ہے جس میں اسکرین پہ نظر آنا ہے, تو اس قسم کی انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک ہی بٹ ہر پوائنٹ پوزیشن کے لیے, ہر پکسل پوزیشن کے لیے درکار ہوگی. اس ایک بٹ میں یہ انفارمیشن موجود ہوگی کہ کیا اس بٹ کو روشن, اس پکسل کو روشن کرنا ہے یا اسے ڈارک رہنے دینا ہے. سو جس جگہ پر ہمیں 1 ملے گا اس جگہ پر ہم فاسفر کو بمبار کریں گے اور اسے روشن کر دیں گے, اور جہاں پہ 0 ملے گا اسے ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے. ریفریش فریم بفر کے اندر یہ انفارمیشن اس طرح سے اسٹورڈ ہوتی ہے کہ اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ انفارمیشن بہیویئر آف دا ریفریش کیتھوڈ رے ٹیوب مولڈ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے چلیں, ایک لفظ ابھی ہم نے استعمال کیا پکسل کا. پکسل کو پکچر ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے یا اسے ایبریویٹ کر کے پیل PEL بھی کہتے ہیں. پکچر ایلیمنٹ وہ چھوٹے سے چھوٹا ایریا ہے جسے بغیر اوور لیپنگ کے انڈیپینڈنٹلی روشن کیا جا سکتا ہے اسکرین پر. اور ہر ایک پکسل کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلے کے کیس میں ہمیں ایک بٹ درکار ہے ریفریش فریم بفر میں یا فریم بفر میں, جس کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہوگی کہ کون سا پکسل آن کرنا ہے اور کون سا پکسل آف رکھنا ہے. یہاں پر ایک اور کانسیپٹ بھی ہم کلیئر کرتے چلیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. بٹ میپ اور پکس میپ. بٹ میپ کا نام بھی آپ نے پہلے سن رکھا ہوگا. جہاں کہیں بھی ہم بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلے کی بات کر رہے ہوں اور ہر ایک پکسل پوزیشن کے لیے ویلیو ایک بٹ میں سٹور ہو رہی ہو, تو پوری اسکرین پر دکھائے جانے والے امیج کو جس اسٹرکچر میں, جس ارے میں ہم سٹور کر کے رکھیں گے اسے ہم بٹ میپ کہیں گے. ارے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے پاس اسکرین پر کالمس ہیں اور روز ہیں. ان روز اور کالمس کے اندر ڈسپلے ہونے والے پکسلز کے بارے میں انفارمیشن ایک 2 ڈائمینشنل ارے کے اندر سٹور ہو سکتی ہے, اور وہ 2 ڈائمینشنل ارے ہر ایک پوزیشن کے لیے ایک بٹ پر مشتمل ہوگا, اس لیے اس کو بٹ میپ کہتے ہیں. لیکن اگر ڈسپلے کلرڈ ہو تو نیچرلی یہ انفارمیشن ایک بٹ میں تو سٹور نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک بٹ میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس پکسل پوزیشن کا کلر کیا ہوگا. وہ کلر انفارمیشن یقیناً ایک سے زیادہ بٹس میں سٹور ہو رہی ہوگی. تو ڈپینڈنگ اپون what colors are being used or what depth of colors is required, we will be having more than 1 bits for every pixel value. In that case, we'll call this array of refresh buffer or frame buffer as a pix map. So ہر ایک پکسل کے لیے depending upon the required color depth ویلیو سٹور ہو رہی ہوگی. جیسے اگر ہم ہر ایک پکسل کی ویلیو 8 بٹس میں سٹور کر رہے ہیں تو اس طرح سے پکس میپ کے اندر ہر ایک پکسل کے لیے 1 بائٹ موجود ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں ہاریزونٹل ریٹریس اور ورٹیکل ریٹریس. ہاریزونٹل ریٹریس, جب ایک لائن یا ایک رو پکسلز کی الیکٹران بیم کے ذریعے سے ریفریش ہو چکتی ہے, اس کے بعد اس بیم کو دوسری لائن کے شروع میں آنا ہوتا ہے. دوسری لائن کے پہلے پکسل کو روشن کرنا ہوتا ہے اور پھر ان لائن باقی کے تمام پکسل جو ہیں ان کو ریفریش کرتے ہیں.
اس صورت میں ہم اس کیریج ریٹرن ایفیکٹ کو ہاریزونٹل ریٹریس کہتے ہیں. باری باری جتنی بھی روز ہیں پکسلز کی ساری کی ساری ریفریش ہو گئی. پوری اسکرین جب کمپلیٹ ہو چکی اس کے بعد پھر نیچرلی اس بیم کو دوبارہ سے فرسٹ رو کے فرسٹ کالم پہ پہنچنا ہے, اور جب بھی دوبارہ ہم فرسٹ رو کے فرسٹ کالم سے دوبارہ ریفریش کا پروسیس شروع کریں گے تو اس کو ورٹیکل ریٹریس کہا جاتا ہے. Got it? So horizontal retrace is retracing or refreshing a new line, and vertical retrace means refreshing the whole page all over again. اور جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ چونکہ ہر ایک سیکنڈ میں یہ ریفریشنگ کا پروسیس 60 مرتبہ ہونا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری اسکرین کے اوپر 60 مرتبہ کم از کم ورٹیکل ریٹریس ہوگا, اور ہر ایک ورٹیکل ریٹریس کے درمیان, ہر دو ورٹیکل ریٹریسز کے درمیان ہاریزونٹل ریٹریسز اتنے ہی ہوں گے جتنی ہمارے پاس روز آف پکسلز موجود ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور فینامینن کی جس کو انٹرلیسڈ اور نان انٹرلیسڈ ڈسپلیز کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. آپ نے کچھ مانیٹرز کے بارے میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ یہ انٹرلیسنگ ہے یا نان انٹرلیسنگ ہے. انٹرلیسنگ کا فینومینا اس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری ڈسپلے ڈیوائس کے اوپر فار انسٹنس 100 روز آف پکسلس ہیں, تو ہم بجائے اس کے کہ پہلی رو سے شروع کریں اور سویں رو تک 1 بائی 1 تمام روز کو ریفریش کریں, ریفریش کا پروسیس ہم 2 حصوں میں یا 2 پاسز میں کر لیتے ہیں. فرسٹ پاس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف آڈ نمبر کی روز کو پک کرتے ہیں, لائک فرسٹ رو, تھرڈ, ففتھ, سیونتھ, سو آن, اور صرف ان کو ریفریش کرتے ہیں. اور جب اس طرح سے ہم 50ویں رو کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ٹوٹل کاؤنٹ میں 99 رو تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, بیکاز ہم آڈ نمبر روز کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جب 99 رو ریفریش ہو چکتی ہے تو پھر ہمارا ورٹیکل ریٹریس شروع ہوتا ہے فار سیکنڈ رو. اب کہ ہم ایون نمبر کی روز کو ریفریش کرتے ہیں, سیکنڈ, فورتھ, سکستھ اور سو آن. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ڈیوائسز میں جن کے اندر ریفریش ریٹ بہت زیادہ ہائی سپورٹ نہ کیا جا سکتا ہو, ان میں بھی کنٹینیوس امیج ڈسپلے کا ایفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چونکہ ہر 2 کنزیکٹو روز آف پکسل جو ہیں وہ اتنا قریب ہیں کہ ان میں سے ایک اگر ریفریش نہ بھی ہو, ابھی اس کو ڈسپیٹ ہونے دیں اس کی روشنی کو, فاسفور کی, تو بھی اوور آل امیج کی جو لک اینڈ فیل ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اینڈ وی آر ایبل ٹو لیو ود ہاف آف دا ریفریش بینگ ڈن ود ان اے ٹائم ویئر ایکچولی کمپلیٹ ریفریش واز ریکوائرڈ. تو جتنی دیر میں ہمیں 100 روز پوری ریفریش کرنا تھی, اگر ہم اتنی تیزی سے ریفریش نہ بھی کر پائیں اور اتنے وقت میں 50 روز کو بھی ریفریش کر لیں, تو دوسرے پاس میں ہم باقی کی دوسری 50 کو ریفریش کرتے ہیں, اور اوور آل تاثر جو ہے تصویر کا وہ ایک کنٹینیوس پکچر کے طور پر باقی رہتا ہے. ایسے ریفریش ڈسپلیز جن کے اندر باری باری آڈ اور ایون لائنز کو بار بار ریفریش کیا جاتا ہے, ان کو انٹرلیسڈ ڈسپلیز کہتے ہیں. جبکہ نان انٹرلیسڈ ڈسپلیز وہ ہوں گے جو کہ پہلی رو سے شروع ہوتے ہیں اور دوسری, تیسری, چوتھی ان آرڈر تمام کی تمام روز کو ریفریش کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے فرسٹ رو سے ریفریشنگ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو اسکرین پر جو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر ایک ٹرائنگل بنی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے, اور اس میں آپ کو ریٹریس کرتی ہوئی کیتھوڈ رے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ رینڈم اسکین ڈسپلیز. رینڈم اسکین ڈسپلیز میں ویکٹر ڈسپلیز, ریفریش ڈسپلے فائل اور رینڈم اسکینز کا مقابلہ کریں گے ہم راسٹر اسکین کے ساتھ. ویکٹر ڈسپلے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈسپلے کے اندر ہم صرف گرافکس جو ہیں وہ لائنوں کی شکل میں ڈرا کرتے ہیں. تو اگر تو ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہو کہ صرف لائنوں کی مدد سے, چھوٹی یا بڑی لائنوں کی مدد سے ملا کر ہمارے ریکوائرڈ امیجز کنسٹرکٹ ہو سکتے ہوں, تو پھر ویکٹر ڈسپلیز ہمارے لیے بہت خوبصورت, بہت عمدہ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. ان کے اندر ایک ریفریش ڈسپلے فائل کا کانسیپٹ ہوتا ہے. بجائے اس کے
کہ ایک ریفریش فریم بفر موجود ہو جس کے اندر وہ انفارمیشن رکھی جائے جس کو پڑھ کے پھر الیکٹران بیم کو اکارڈنگلی ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ کون سے پکسل کو آن کرے کون سے پکسل کو آف کرے. جو ڈسپلے فائل کی انفارمیشن ہے وہ ان دا فارم آف اے پروگرام اور انسٹرکشنز آف ڈرائنگ لائنز وہ ہم اسٹور کر لیتے ہیں. اور یہ جو انسٹرکشنز کی فارم کا پروگرام ہے جس کو ہم ریفریش ڈسپلے فائل کہہ رہے ہیں یہی بار بار استعمال ہوتا ہے فار ری ڈرائنگ اور ریفریشنگ دا ڈسپلے. اس کو رینڈم اسکین ڈسپلے اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ٹاپ لائن سے شروع کر کے باٹم لائن تک ہر ایک چیز کو ریفریش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صرف ان ایریاز کو ریفریش کرتے ہیں جن ایریاز پر کچھ بنا ہوا ہے کچھ ڈرا ہوا ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے ایک ٹرائنگل ڈرا ہوئی ہے تو جہاں ٹرائنگل بنی ہے تو پوری کی پوری اسکرین جو کہ باقی خالی ہے اس کو ریفریش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رینڈم اسکین ڈسپلیز اس ریفریش ڈسپلے فائل میں پڑی ہوئی انفارمیشن کو پڑھ کے صرف ان ایریاز کو ریفریش کر دیتے ہیں جن پر کہ کوئی امیج بنا ہوتا ہے. آئیے اب ہم کچھ کلرز کی بات کر لیں. اوریجنلی جو فاسفور کوٹنگز ہیں وہ ایک ہی کلر کی ہوا کرتی تھیں. گرین فاسفور مانیٹرز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. گرین فاسفور مانیٹرز میں گرین کلر کے فاسفور کی کوٹنگ ہوتی تھی. جب اس کے اوپر الیکٹران بیم کو بمبار کیا جاتا تھا تو ہمیں گرین کلر دکھائی دیتا تھا. اسی طرح سے اور مختلف رنگ بھی اویلیبل تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس فاسفور کوٹنگ کی مدد سے مختلف رنگوں کو کس طرح سے ڈسپلے کیا جائے. تو آئیے اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں. کلر ڈسپلیز کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں. ایک بیم پینیٹریشن میتھڈ کہلاتا ہے اور دوسرا شیڈو ماسکنگ میتھڈ. آئیے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں. بیم پینیٹریشن میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ فاسفور کی ایک سے زیادہ کوٹنگز استعمال کی جاتی ہیں. اسکرین کا جو انویلپ ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ جہاں فاسفور کوٹنگ پہلے ایک تھی وہاں پر اب ایگزامپل کے طور پہ لے لیجئے کہ دو کوٹنگز استعمال ہو رہی ہیں. اگر ایک کوٹنگ ریڈ فاسفور کی ہے اور دوسری گرین کی ہے تو پھر ان دو کوٹنگ سے ڈفرینٹ کلرز حاصل کرنے کے لیے الیکٹران بیم کو ڈفرینٹ طریقے سے پینیٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر تو صرف سرخ کلر ڈسپلے کرنا درکار ہو تو پھر بیم کو اس طرح سے فائر کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ریڈ کوٹنگ کو ایکسائٹ کرے. اور اگر گرین کلر دیکھنا ہو تو پھر اس کو اتنا ڈیپ پینیٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گرین فاسفور کو ایکسائٹ کر دے. اور انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر بیم کو بمبار کر کے یا فائر کر کے combination of red and green in which one would have more red than green, the other one would have more green than red, وہ کلرز بھی اس میں حاصل کر لیے جاتے ہیں. سو اس میتھڈ کو beam penetration method کہتے ہیں, which makes sense that we are making the beam, the electron beam, penetrate to a certain limit into the coatings of phosphor of different color in order to generate colors. سو بیم پینیٹریشن میتھڈ اگر ہم دو رنگوں کی کوٹڈ فاسفور کے اوپر استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں 4 مختلف رنگ دے سکتا ہے. وہ رنگ یقیناً اس بات پہ ڈپینڈ کریں گے کہ ہم نے کس رنگ کے فاسفور استعمال کیے ہیں. دوسرا میتھڈ جو کہ ابھی آج کل بھی استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہے وہ شیڈو ماسکنگ کا میتھڈ ہے. شیڈو ماسکنگ کے میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اسکرین کے اوپر جہاں ہمیں فاسفور کوٹنگ چاہیے وہ کوٹنگ اب صرف ایک رنگ کی نہیں ہوتی بلکہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر ایک ڈسپلیبل پوزیشن 3 ڈفرینٹ فاسفور کوٹنگز پر مشتمل ہوتی ہے یا 3 ڈفرینٹ کلرڈ ڈاٹس آف فاسفور پر مشتمل ہو. یعنی اگر ہم ایک ڈسپلیبل پوزیشن کو ایک پکسل کہہ رہے ہیں تو ہر ایک پکسل جس جگہ ڈسپلے ہوگا اس جگہ ہمیں اب 3 ڈفرینٹ رنگوں کے فاسفور کے ڈاٹس ملیں گے اور ہم الیکٹران بیمز ہر ایک ڈاٹ کے لیے الگ الگ جنریٹ کریں گے اور الگ الگ فائر کریں گے. 3 کلر جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ریڈ، گرین اور بلو ہیں اور اسی اعتبار سے RGB مانیٹرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا. ریڈ، گرین اور بلو کلرز کے لیے 3 ڈفرینٹ الیکٹران گنز موجود ہوتی ہیں جن کو ایک شیڈو ماسک جو کہ ایک فلٹر لائک ماسک ہے اس کے تھرو گزار کے ہم فائر کرتے ہیں آن ٹو دا ڈیزائرڈ پکسل لوکیشن آن دا اسکرین. فاسفور کوٹڈ اسکرین آپ کو
اس تصویر میں 3 ڈفرینٹ کلرز کے ڈاٹس والی دکھائی دے رہی ہے. ہر ایک جگہ جہاں آپ کو یہاں 3 ڈاٹس نظر آتے ہیں, ایک ریڈ, ایک گرین اور ایک بلو, وہ دراصل ایک پرٹیکولر پکسل پوزیشن کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ بلون اپ امیج ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں. ان ایفیکٹ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی ایلومینیٹ کر دیا جائے تو صرف وہی دکھائی دیتا ہے اس پوزیشن پہ, باقی دونوں کا کلر وہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگر ہمیں کسی ایک پکسل پوزیشن پر صرف ریڈ کلر کو ڈسپلے کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم صرف ریڈ کلر والی الیکٹران بیم فائر کریں گے جو کہ ریڈ کلر والے کوٹڈ ڈاٹ کو, فاسفور کوٹڈ ڈاٹ کو روشن کر دے گی. اس صورت میں بلو اور گرین والی الیکٹران بیمز فائر نہیں ہو رہی ہوں گی. لیکن اگر ہمیں گرین چاہیے تو صرف گرین پر الیکٹران بیم فائر کریں گے, ریڈ اور بلو کو فائر نہیں کریں گے. لیکن ان 3 رنگوں کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ کمبینیشنز ممکن ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا کلر چاہیے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ انٹینسٹی کی بیمز کو استعمال کر کے ان ڈفرینٹ کلرز کے کمبینیشنز بنا سکتے ہیں. اگر ریڈ زیادہ چاہیے تو ریڈ پر ہائر انٹینسٹی کی بیم فائر ہو جاتی ہے, بلو پر لوور کی, اور گرین پر بھی قدرے لوور انٹینسٹی کی بیم فائر کر کے ہم ان کا ایک کمبینیشن کلر بنا سکتے ہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو ڈسپلیبل کلرز کی رینج ہے اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ ہم کتنے ڈفرینٹ لیولز تک الیکٹران بیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں انٹینسٹی کی ٹرمز. اگر تو فار انسٹنس ہمارے پاس ہر ایک پوزیشن کے لیے 2 ڈفرینٹ انٹینسٹی ویلیوز ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 3⁻² ڈفرینٹ کلر کمبینیشنز بنا سکیں گے. کیتھوڈ رے ٹیوب ڈسپلیز کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیجیے. ایڈوانٹیجز ان کے یہ ہیں کہ فاسٹ رسپانس ہے, ہائی ریزولوشن از پاسبل. یہاں میرا خیال ہے کہ ریزولوشن کی باقاعدہ ڈیفینیشن بھی کر لینا بہتر ہوگا. ریزولوشن ان جنرل کتنے پکسلز کسی بھی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے. ایک رو میں کتنے پکسلز اور کل اسکرین پر کتنی روز ڈسپلے کی جا سکتی ہیں, دیٹ وڈ ڈیفائن ریزولوشن. بٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک اٹ وڈ مین total number of pixels that can be displayed per square centimeter that would determine resolution of a specific display device. لیکن in general ہم total number of pixels that are available along the horizon and along the vertex وہ بتا کے ہم resolution بتاتے ہیں. For instance اگر کسی display device کی resolution جو ہے وہ 800x600 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر رو میں 800 پکسلز ڈسپلے ہو سکتے ہیں, اور ایسی 800 پکسلز والی 600 روز اس ایک اسکرین پر ایک وقت میں دکھائی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ ایسپیکٹ ریشو ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو بھی ڈیفائن کرتے چلیں. ایسپیکٹ ریشو سے مراد وہ ریشو ہے جو نمبر آف پکسلز ہاریزونٹلی ڈسپلیڈ ہیں اور جو ورٹیکلی ڈسپلیبل ہیں ان کے درمیان میں ایک ریشو کو بتاتی. اگر ہم کہیں کہ کسی ڈسپلے ڈیوائس کی ایسپیکٹ ریشو 3/4 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم ایک ورٹیکل لائن 3 پکسلز کی ڈرا کریں تو اس کی لینتھ 4 پکسل والی ہاریزونٹل لائن کے برابر ہوگی. تو اس صورت میں اس قسم کی ڈسپلے ڈیوائس کی ایسپیکٹ ریشو 3/4 کہلائے گی. اب ہم بات کر رہے تھے CRT ڈسپلیز کے ایڈوانٹیجز کی, تو آگے دیکھتے ہیں. فاسٹ رسپانس اور ہائی ریزولوشن کے بعد فل کلر ڈسپلے کی کیپیبلٹی ہمیں CRTs کی وجہ سے ملتی ہے, اور یہ کہ یہ ایک بڑی اسٹرکچرڈ ٹیکنالوجی ہے, کافی میچور ہو چکی ہے, بیکاز وہی پرنسپلز ہیں جن پر کہ ٹیلی ویژنس آپریٹ کرتے ہیں. سیچوریٹڈ اینڈ نیچرل کلرز کین بی پرووائڈیڈ. ابھی ہم نے دیکھا شیڈو ماسکنگ کا کانسیپٹ. اگر ہم بیم پینیٹریشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ کانکر کر لیتے ہیں اور ہم بیم پینیٹریشن بیم کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو ہم جتنے زیادہ لیولز آف انٹینسٹی
انٹروڈیوس کر سکیں گے اتنے زیادہ کلرز کی رینج ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ڈسپلے کے لیے. انیکسپینسو ہے نیچرلی، ایز اے سیڈ ٹیلی ویژنس کے اندر بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اتنا وائڈلی مینوفیکچر ہو رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کافی کم ہے. وائڈ اینگل ڈسپلے کا اینگل کافی بہتر ہے. ہائی کانٹراسٹ اور برائٹنس کی اس کے اندر فیچرز موجود ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت ہیوی ہوتے ہیں. ٹپکل سائز 70 بائی 70 سینٹی میٹرز کا، جس کا کہ وزن تقریباً 15 کلو کے قریب ہے. سو دیٹ از کوائٹ کمبرسم. کنزمپشن آف پاور ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے، ٹپکلی اباؤٹ 140 واٹس ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے. دین دے آر یوزنگ ہارمفل ڈائریکٹ اینڈ آلٹرنیٹنگ کرنٹس اور میگنیٹک فیلڈس because we have talked about the deflection coils. They use high voltage اور accelerators جو ہیں وہ بھی high positive voltage use کر رہے ہوتے ہیں. So in that sense they are harmful. پھر flickering جو ہے وہ بھی ان کے اندر موجود ہے because 50 to 80 hertz refresh کے اوپر ہمیں بہتر پکچر نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو we'll have the flickering effect which definitely can be covered with better refresh rates. اور geometrical errors جو ہیں وہ towards edges prominent ہوتے ہیں because edges جو ہیں وہ flat نہیں ہیں, they are kind of kerning, تھوڑے سے roundish ہوتے ہیں. تو وہاں پر اگر towards edge ہمیں کوئی sharp image display کرنا ہو تو اس میں ہمیں geometric errors دکھائی دیتے ہیں. While covering these disadvantages, we talked about the refresh rates in terms of hertz. So let's cover that as well because ہم نے اس سے پہلے جو بات کی ہے وہ سائیکلز کی بات کی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹپکلی فاسفور کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ 60 سے 80 مرتبہ ایک سیکنڈ کے اندر ریفریش کیا جائے اگر ہم اس کا ڈسپلے کنٹینیوسلی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اسی کو 60 سائیکلز پر سیکنڈ کو ہرٹز کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے. سو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی سی آر ٹی کا ریفریش ریٹ 60 ہرٹز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 60 مرتبہ پورے امیج کو ریفریش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ جو ریفریش ریٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ سی آر ٹیز کے لیے سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز بھی یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈسپلے کا ریفریش ریٹ 60, 70, 75, 80 کے اوپر خود سے ایڈجسٹ کر سکیں یا ریسیٹ کر سکیں. اب جو ڈیوائسز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ڈائریکٹ ویو اسٹوریج ڈیوائسز. ڈائریکٹ ویو اسٹوریج ڈیوائسز ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیوائسز ہیں کیونکہ ان کے اندر جو امیج ہمیں ڈسپلے کرنا ہوتا ہے اس کو اسٹور کرنے کی فیسلٹی ہوتی ہے، خود اس ڈیوائس کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر 2 الیکٹران گنز استعمال کرنا پڑتی ہیں. ایک کو ہم پرائمری گن کہتے ہیں اور دوسری گن فلڈ گن کہلاتی ہے. پرائمری گن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امیج بنائے جسے کہ ڈسپلے کرنا ہے اور فلڈ گن نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. جو امیج کی انفارمیشن ہے وہ ایک اسٹوریج گرڈ میں اسٹور ہوتی ہے. یہ اسٹوریج گرڈ اسکرین کے اوپر جہاں ہماری فاسفور کوٹنگ موجود ہے اس سے جسٹ پہلے بنائی گئی ہوتی ہے. پرائمری گن جب ہم فائر کرتے ہیں تو ریکوائرڈ امیج وہ اس اسٹوریج گرڈ پر بنا دیتی ہے اور اسٹوریج گرڈ پر بنائے ہوئے پرائمری الیکٹران گن کے امیج کو فلڈ گن کی مدد سے ریفریش کر لیا جاتا ہے اسکرین پر اور جو امیج کسی بھی وقت اسٹوریج گرڈ پر موجود ہوگا اسے فلڈ گن ریفریش کرتی رہے گی آن دا اسکرین. اور جس وقت ہمیں امیج کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر ہم پرائمری الیکٹران گن کی مدد سے اس امیج کو چینج کریں گے اور پھر فلڈ گن کی مدد سے اس کو ریفریش کر لیا جائے گا. فلڈ گن کے لیے کنٹرولر گرڈ جو ہے وہ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہے اور اس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. اس سے آگے ہم بات کریں گے فلیٹ پینل ڈسپلیز کی. فلیٹ پینل ڈسپلیز کی بہت ساری ٹائپس ہیں. پرائمریلی ان کی 2 قسمیں جو ہیں وہ نون ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ایسے ڈسپلیز ہیں جن کو ایمیسو ڈسپلیز کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ ڈسپلیز ہیں جنہیں نان ایمیسو ڈسپلیز کہتے ہیں.
امیسو ڈسپلیز کا کام یہ ہے کہ ان کے اندر لائٹ ایمٹ کر کے کوئی نہ کوئی سورس ایسا ہوتا ہے جو لائٹ ایمٹ کرتا ہے، لائٹ ریلیز کرتا ہے، جس کی مدد سے امیج بنتا ہے، تصویر بنتی ہے. جبکہ نان امیسو ڈسپلیز کے اندر ایسا کوئی لائٹ سورس بلٹ ان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اور لائٹ سورس استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم ان کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں. اسینشلی ان کی پراپرٹیز جو کہ ان کو ممتاز کرتی ہیں کنونشنل سی آر ٹیز سے، وہ یہ ہیں کہ ان کا والیوم ان کی نسبت کافی کم ہوتا ہے. پکچر ٹیوب کا جو کانسیپٹ ہے، جو ٹی وی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور جو سی آر ٹی میں بھی ہم نے دیکھا، وہ سائز جو کافی زیادہ والیوم کر دیتا ہے ڈسپلے کا، وہ اس کے اندر نہیں ہوتا. سو دے آر ایٹ دا ایڈوانٹیج ان دیٹ سینس. ویٹ اس کا اس کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے، اور پاور کنزمپشن سی آر ڈیز کی نسبت کافی کم ہے. جو امیسو ڈسپلیز ہیں ان کی ایگزامپلز میں وی ہیو پلازما پینلز، اینڈ نان امیسو ڈسپلیز میں وی ہیو لکوڈ کرسٹل ڈسپلیز. سو پہلے ہم امیسو ڈسپلیز کی بات کرتے ہیں اور ان میں پلازما پینل ڈسپلیز کا ذکر کرتے ہیں. ان کا پرنسپل جو ہے پلازما پینل ڈسپلیز کا بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے گھروں میں جو عام ٹیوب لائٹ جلتی ہے اس کا ہے، جس کے اندر ایک اسپارک کے ذریعے سے موجود گیس کو ہم اگنائٹ کر دیتے ہیں اور وہ روشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی مدد سے ہم روشنی جنریٹ کر لیتے ہیں. سو پلازما پینل ڈسپلیز اسی پرنسپل پہ کام کرتے ہیں. ان کے اندر گیس فلڈ کیپسولز موجود ہوتے ہیں اور ان کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے یوزنگ این الیکٹرک فیلڈ. اب الیکٹرک فیلڈ جب ان کو ایکسائٹ کرتا ہے تو یہ کیپسولز الٹرا وائلٹ لائٹ ایمٹ کرتے ہیں. اس الٹرا وائلٹ لائٹ کے ذریعے سے ہم فاسفور کو ایکسائٹ کر لیتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ امیج بنا لیتے ہیں جو ہمیں بنانا درکار ہوتا ہے. فاسفور جب ریلیکس کرتا ہے تو پھر ڈفرینٹ کلرز کی لائٹس جو ہیں وہ امیٹ کرتا ہے. سو اس پروسیس آف ایکسائٹنگ دا کیپسولز اینڈ emitting ultraviolet light and then exciting the phosphor can be controlled to have different effect and different colors on the screen. اس کو ہم ذرا سا قریب سے دیکھتے ہیں. جو ڈسپلے اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلازما پینل ڈسپلے کا اسٹرکچر دکھایا جا رہا ہے، جس کے اندر وی ہیو پکسل بیریئر. الٹرا وائلٹ ایمٹ ہو رہی ہیں، الٹرا وائلٹ ایمٹ ہونے سے ہم ایکسائٹ کر رہے ہیں فاسفور کی کوٹنگ کو جو کہ بیک پر موجود ہے، اور سرفیس ڈسچارج جو ہے وہ ہو رہا ہے جہاں سے ان اسمال گیس فلڈ کیپسولز کو ایکسائٹ کیا جا رہا ہے. فرنٹ کے اوپر ہمارے پاس ڈسپلے الیکٹروڈ موجود ہے اور پھر ویزیبل لائٹ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ایکچوئل امیج نظر آتا ہے. بیک پر ایک گلاس پلیٹ ہے اور ایک گلاس پلیٹ فرنٹ پہ استعمال ہوتی. اسی پلازما پینل ڈسپلے کا اسٹرکچر بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور السٹریشن دکھاتے ہیں. دو گلاس پلیٹس جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے ایک چیمبر میں، اور درمیان میں ان کے ٹپکلی نیون گیس فل کر دی جاتی ہے، اور پھر ورٹیکل اور ہاریزونٹل کنڈکٹرز کے سیٹس یا پیئرز جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں. ایک جو ورٹیکل پیئرز ہیں وہ ایک گلاس وال کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، اور جو ہاریزونٹل ہیں ان کو دوسری گلاس پلیٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اور پھر جب اگنائٹ کر کے گیس کو روشن کر لیا جاتا ہے تو یہ لائٹ سورس استعمال ہوتا ہے فار ڈسپلئنگ دا پکچر. دیز پینلز آر پریٹی رگڈ، بہت مضبوط ہوتے ہیں. ان کے اندر بہت زیادہ نازک والا کام کوئی نہیں ہے، جتنا کہ نازک کام ہمیں دکھائی دیتا ہے سی آر ٹی کے کیس میں، کیونکہ الیکٹران بیم کو ایک خاص جگہ پر ایک خاص طریقے سے اگر ہم فائر نہیں کر پاتے ہیں تو صحیح امیج ڈسپلے نہیں ہو پاتا. تو اگر الیکٹران گن کو کنٹرول کرنے والی، ڈیفلیکٹ کرنے والی یا فوکس کرنے والی کوئی سی بھی اسمبلی تھوڑی سی بھی میل بیہیو کرنا شروع کر دے تو امیج ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو پرابلمس یہاں پر نہیں ہیں. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریفریش کی ضرورت نہیں ہے. امیج کو ریفریش کرنے کا کانسیپٹ جو کہ سی آر ٹیز کے اندر بلٹ ان ہے، اٹ ہیز ٹو بی دیئر، وہ اس کی ضرورت یہاں پر ہمیں پیش نہیں آتی. اینڈ وی کین ہیو ملٹیپل ڈاکیومنٹس اوور لیڈ
آن دا سیم اسکرین، جو پاسبلٹی ہمارے پاس CRTs کے کیس میں نہیں ہے. انیشلی جو پلازما پینل ڈسپلیز تھے وہ مونوکروم میں اویلیبل ہوتے تھے، لیکن اب فل کلر میں اویلیبل ہیں. آپ کو بیک گراؤنڈ میں جو دکھائی دے رہی ہے ڈیوائس، یہ بھی ایک پلازما پینل ڈسپلے ہے. ایڈوانٹیجز آف پلازما پینل ڈسپلیز انکلوڈ دا لارج ویونگ اینگل، بہت وائڈ ویونگ اینگل ہے، سائڈ سے بھی دیکھیں تو آپ کو کافی کلیئر ویو ملتا ہے. دے آر گڈ فار لارج فارمیٹ ڈسپلیز as is a very evident example in the background, and they are fairly bright. Disadvantages are they are expensive. Actually nothing comes for free, so اگر ہم یہ advantages لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے، یا بھی مہنگے ہیں. Large pixel size, that's another disadvantage. بہت زیادہ fine resolution اس کے اوپر لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ typically 1 millimeter کا سائز ہے ایک پکسل کا ورسز سم تھنگ لائک 0.2 millimeter ان کیس آف CRTs. And their phosphors gradually deplete. That's another issue with these display devices. They are less brighter than the CRTs and they use more power. The next thing that we're going to talk about is liquid crystal displays. Liquid crystal displays وہ والے ڈسپلیز ہیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ نان ایمیسو ہیں، جن کے اندر لائٹ ایمٹ کر کے امیج نہیں بن رہا ہے، بجائے اس کے کوئی اور لائٹ سورس یا انٹرنلی جنریٹڈ لائٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ڈائریکٹلی لائٹ ایمٹ کر کے امیج کو کریٹ کرنے والا پرنسپل اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے. ان کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. بہت سے کیلکولیٹرز کے ڈسپلیز جو ہیں، یا ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز لائک پام پائلٹ ان کے ڈسپلیز، اور کچھ لیپ ٹاپس کے ڈسپلیز لیکوڈ کرسٹل ڈسپلیز. لیکوڈ کرسٹل ڈسپلیز میں نیمیٹک لیکوڈ کرسٹل ٹپکلی استعمال ہوتا ہے، جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کے زیر اثر وہ اپنے آپ کو کسی خاص ڈائریکشن میں الائن کر سکتا ہے. سو ان میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اب اس کی ایک قریب سے شکل دیکھ لیں، اس سے بہتر اندازہ ہو جائے گا. اس میں 2 پولرائزرز استعمال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے رائٹ اینگل پر ہوتے ہیں. سو جو انسیڈنٹ لائٹ ہے، جو اس کیس میں آپ کو لیفٹ سائڈ سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ ایک پولرائزر میں سے گزرتی ہے، اور ڈپینڈنگ اپان ریکوائرمنٹ اگر اس لائٹ کو بلاک کرنا مقصود ہو، یعنی وہاں پر ڈسپلے نہیں کرنا ہو، روشن کچھ نہ کرنا ہو، تو اس صورت میں الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے کہ نیمیٹک لیکوڈ کرسٹلز اس طرح سے الائن ہو جائیں کہ وہ لائٹ کو ٹوسٹ نہ کریں. جب یہ لائٹ ان ٹوسٹڈ دوسرے پولرائزر پہ پہنچتی ہے جو کہ رائٹ اینگل پر فکس کیا گیا ہے، تو وہ اس میں سے پاس تھرو نہیں کر سکتی اور بلاک ہو جاتی ہے. اور جب لائٹ کو پاس کرنا ہو، گزارنا ہو، اور ڈسپلے کے اوپر کوئی ایریا روشن کرنا ہو، تو اس صورت میں ان نیومیٹک سیلز کو، کرسٹل سیلز کو اس طرح سے الائن کر دیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ پولرائزر نمبر 2 پر جب پہنچتی ہے تو اس میں سے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے. یہ دونوں تصویریں آپ نے دیکھی. ایک میں، پہلی والی میں لائٹ بلاک کی جا رہی ہے، دوسری والی میں لائٹ کو ٹوسٹ کر کے ٹرانسمٹ ہونے دیا جا رہا ہے. تو یہ بیسک پرنسپل ہوتا ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلیز کا. ایک اور السٹریشن دیکھ لیجئے، جس کے اندر جو لائٹ سورس ہے وہ ایڈیشنلی بیک سے استعمال ہو رہا ہے. 2 گلاس پلیٹس کے درمیان میں لیکوڈ کرسٹل ٹریپ ہوا ہوا ہے، اور ٹرانسپیرنٹ سیٹ آف الیکٹروڈز اس کے دائیں بائیں، کرسٹل کے دائیں بائیں موجود ہیں، اور ان کی مدد سے پولرائزرز کے تھرو لائٹ کو کنڈکٹ یا بلاک کیا جاتا ہے. جو انسیڈنٹ لائٹ ہے وہ اگر تھرو کرنا مقصود ہو تاکہ روشن ہو جائے ڈسپلے کا وہ والا ایریا، تو پھر اس لائٹ کو ٹوسٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ جو دوسری طرف گلاس پلیٹ کے اوپر پولرائزر موجود ہے وہ اسے ٹرانسمٹ ہونے دے، روک نہ لے. اور اگر اسے روکنا ہو تو پھر اس کو کرسٹلز کو اس طرح الائن کر دیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ کو ٹوسٹ نہ کریں، اور رائٹ اینگل پر جو دوسری طرف پولرائزر ہے
وہ اس لائٹ کو بلاک کر لے. The LCDs, the liquid crystal displays, they act like light waves. They are not light emitters. کیونکہ یہ ان کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایمیسو ڈیوائسز نہیں ہیں, نان ایمیسو ہیں. سو ان کے اندر کوئی خود سے لائٹ گلو نہیں کرتی, کسی اور سورس کی لائٹ کو یہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پاس آن ہونے دیتے ہیں, جہاں دکھانا ہو اور جہاں نہ دکھانا ہو وہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں. دیٹ از دا بیسک پرنسپل. سو by themselves they are not generating any light. لیپ ٹاپ اسکرینز جو ہیں ان کے اندر بیک لٹ ٹائپ کے لیپ ٹاپ اسکرینز جو ہیں ان میں ٹرانسمیسو ڈسپلے ہوتا ہے, ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے لائٹ, ہم تک پہنچ جاتی ہے, ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اور جو پام پائلٹس یا گیم بوائے ہیں ان کے اندر ایک ریفلیکٹو ڈسپلے ہوتا ہے جس کے اندر لائٹ کو ایک خاص طریقے سے ریفلیکٹ کر کے ویور کی آنکھوں تک پہنچایا جاتا ہے. لکوڈ کرسٹلز کی ایک پراپرٹی یہ ہے, فزیکل پراپرٹی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایل سی ڈی ڈسپلے کی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ری الائن ہو جاتے ہیں کرسٹلز, اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پانی کی سطح کو چھو رہے ہوں. لیکن جو ہی آپ انگلی ہٹاتے ہیں دوبارہ سے وہ کرسٹلز ری الائن ہو کے اپنی اوریجنل شیپ پہ واپس آ جاتے ہیں. ایڈوانٹیجز آف ایل سی ڈیز, دے ہیو اے ویری اسمال فٹ پرنٹ. اگر آپ ان کو ڈیسک پہ رکھتے ہیں تو سی آر ٹی کے مقابلے میں تقریباً 1/6 جگہ گھیریں گے. لائٹ ویٹ ہیں, ٹپکلی تقریباً 1/5 آف اے سی آر ٹی ان کا ویٹ ہوتا ہے. کنزمپشن آف پاور از پریٹی لو, تقریباً سی آر ٹی کے مقابلے میں 1/4 پاور کنزمپشن ہے. اور کمپلیٹلی فلیٹ اسکرین مل جاتی ہے ہمیں. جب ہم نے سی آر ٹیز کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جو چیزیں یا جو امیجز ٹورڈز ایجز ڈسپلے ہوتے ہیں ان میں جیومیٹرک ایررز آ جاتے ہیں بیکاز آف کرننگ. سو وہ جیومیٹرک ایررز یہاں پر مینیمائز ہو جاتے ہیں بیکاز ہمارے پاس ٹرولی فلیٹ اسکرین از اویلیبل. وی کین ہیو ویری کرسپ پکچرز, ڈیجیٹل اور یونیفارم کلرز ڈسپلے ہو سکتے ہیں, اور الیکٹرو میگنیٹک ایمیشن کوئی نہیں ہے. اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے پاس ہاتھ لے کر کے جائیں تو آپ کو وہ ایفیکٹ اسٹیٹک کا جو کہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے یا سی آر ٹی کے سامنے ہاتھ لے جاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوگا. سو الیکٹرو میگنیٹک ایمیشن ایز سچ کوئی نہیں ہو رہی ہوتی. فلی ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ممکن ہے. لارج اسکرینز آر اویلیبل. وی کین ہیو ٹیپیکل سائزز آف گریٹر دین 20 inches فار ڈیسک ٹاپس. These are the advantages of LCDs. Some of the disadvantages, naturally, money makes the mayor go. High price ہیں. Presently تقریباً ان کی پرائس جو ہے وہ عام سی آر ٹیز کی نسبت 3 گنا ہے. ویونگ اینگل ان کا قدر پور ہوتا ہے. لو کانٹراسٹ اور لیومیننس بنسبت سی آر ٹیز کے. سی آر ٹیز ہیو پریٹی گڈ لیومیننس. ان کے مقابلے میں جو ایل سی ڈیز کی لیومیننس ہے اور کانٹراسٹ ہے وہ کافی لو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے آج چیز ہے وہ ہے 3 ڈائمینشنل ویونگ ڈیوائسز. مختصراً ہم ان کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں تاکہ ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے. ایسی ڈیوائسز جن کے ذریعے سے 3 ڈائمینشنل ویو کا امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک فلیکسیبل مرر استعمال ہوتا ہے جو کہ وائبریٹ کرتا ہے, اور اس کو ویری فوکل لینس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو فوکل لینتھ ہے وہ ویریبل ہوتی ہے. اس وائبریٹنگ مرر کے ذریعے سے امیج کو ریفلیکٹ کر کے ویور کی آنکھ تک پہنچایا جاتا ہے, اور جس قسم کا ایفیکٹ ریکوائرڈ ہو, جس جگہ پر فوکسنگ ریکوائرڈ ہو اس کے مطابق اس لینس کی ویری فوکل ہونے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے امپیکٹ اور افیکٹ آف اے 3 ڈائمینشنل ویو میمک کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. وی ہیو سم سسٹمز یوزنگ دس ٹیکنالوجی. دیز آر نون ایز ریالٹی سسٹمز, شٹر گلاسز ود ٹریکنگ, وی ہیو ہیڈ سیٹ ود ٹریکنگ, اینڈ وی ہیو ادر ورچوئل ریالٹی ڈیوائسز دیٹ میک یوز آف دا ٹیکنالوجی. جو ہیڈ ماؤنٹڈ ڈسپلیز ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر 2 آنکھوں کے لیے, ہر ایک آنکھ کے لیے الگ الگ ویو کریٹ کیا جاتا ہے, بالکل اس طرح سے جس طرح سے انسانی آنکھ لیفٹ آئی اگر دیکھ رہی ہو تو وہ ایک ڈفرینٹ ویو دیکھ رہی ہوتی ہے کسی بھی منظر کا, رائٹ آئی ڈفرینٹ ویو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کے 2 ڈفرینٹ ویوز کریٹ کر کے
تو ویور کو دکھائے جاتے ہیں، اور پھر اسٹیریوسکوپک افیکٹ جو ہے وہ دو اسپیکرز کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے ڈسپلیز جو ہیں وہ بالکل ایک ہیڈ گیئر کی طرح سے یا ہیلمٹ کی طرح سے سر پر پہن کر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ورچوئل ریالٹی، جس کا ہم نے پہلے بھی بریفلی ذکر کیا تھا، اٹ از a method of stimulating the human senses to simulate a fiction-like environment، ایسی environment جو کہ موجود نہیں ہے حقیقت میں، لیکن اس کا تاثر پیدا کرنے کے لیے ہم human senses جو ہیں ان کے ساتھ پلے کرتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی کہا کہ دونوں آنکھوں کے لیے دو ڈفرینٹ امیجز کریٹ کر کے ہم وہ تاثر لیتے ہیں جو ہیڈ ماؤنٹڈ ڈسپلیز کا ایک خاصہ ہے۔ پھر اسٹیریو آوازیں، دائیں سے بائیں جانے والی چیزوں کی آوازوں کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا، کہ جو چیز اگر فار انسٹنس ایک فاسٹ موونگ آبجیکٹ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو جب وہ دائیں طرف سے آ رہا ہے تو صرف رائٹ سائڈ والے اسپیکر میں زیادہ آواز آ رہی ہو، اور پھر جب وہ بائیں طرف پہنچے تو رائٹ والے کی آواز کم ہوتی جائے اور بائیں طرف کی بڑھتی جائے اور پھر فائنلی ڈسپیٹ ہو جائے۔ تو اس قسم کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو ہم ان اسٹیریو ہیڈ فونس کی مدد سے میمک کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ دین sense of touch, that is also used as one of the inputs in virtual reality۔ ایسے ڈیٹا گلوز اویلیبل ہیں جن کو جو بھی یوزر ہے وہ پہن کر کے جو ہاتھوں کی موومنٹ کرتا ہے اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اکارڈنگلی اپنے پروگرام کو اور اپنی سیمولیشن کو بیہیو کراتے ہیں۔ اگر ہم نے یوزر کے ہاتھ کی موومنٹ سے ریلیٹ کر کے کوئی سین چینج کرنا ہے، کوئی ایفیکٹ چینج کرنا ہے، ویو کا ہو سکتا ہے، ساؤنڈ کا ہو سکتا ہے، اس کو ہم اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا سوٹس بھی اویلیبل ہیں، پورے کا پورا سوٹ پہن کے انسان موو کر رہا ہے اور اس کی تمام موومنٹس کو رجسٹر کر کے ہم اکارڈنگلی اپنے سیمولیشن کو بیہیو کرا سکتے ہیں، اور وہ ورچوئل ریالٹی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ یوزر کو ایسا معلوم ہو جیسے کہ وہ واقعی اسی دنیا میں چل پھر رہا ہے۔ ٹریڈ مل بھی استعمال ہوتی ہے۔ ٹریڈ مل کے ذریعے سے جب کوئی شخص چل رہا ہو تو اس کی اس موومنٹ کو ہم رجسٹر کر لیتے ہیں، جبکہ فزیکلی وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے مطابق پروگرام کو اکارڈنگلی بیہیو کرا لیتے ہیں۔ ہینڈ ماؤنٹڈ ڈسپلیز کی ایگزامپلس اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں دو چھوٹی اسکرین ڈسپلیز ہوتی ہیں اور امیجز دونوں آنکھوں کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہائی ایمرشن ڈگری ہے۔ ہیڈ موومنٹ کو بھی ہم سینس کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق بھی اس کو بھی ایز اے کنٹرول استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ورچوئل کیمرہ بھی اس کے اندر یوز ہوتے ہیں، اور آرٹیفیشل امیجز کریٹ کر کے ہم ریالٹی کا تاثر ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ پرابلم ضرور ہے کہ ان کی ریزولوشن ذرا لو ہوتی ہے، ٹپیکلی 256x210 پکسلز کی ریزولوشن ہوتی ہے۔ نیچرلی دیز ڈیوائسز آر پریٹی ایکسپینسو اینڈ دے ہیو اے نیرو ویونگ اینگل۔ دین وی ہیو some very lightweight head mounted displays also available۔ ان میں سے ایک اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ I hope you would have enjoyed our stay today here۔ Hope to see you next time inshallah۔ ہماری یہ ڈسکشن ابھی جاری ہے، ہم گرافک سسٹمز پر مزید بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔